فکلی وشربی، پس کھاؤ اور پیو، یعنی تمہارے قدموں کے نیچے نہر جاری ہے، اس سے پانی پیو، کھجور ہلاؤ، کھجوریں گریں گی اور یہ کھاؤ، وقرری عینا، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو، بیٹا تمہاری گود میں آ گیا ہے، اس کو دیکھو، اور یہ تکلیف وغیرہ کھجوریں پانی جو ضرورت ہے ان کو استعمال کرو، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تم کسی آدمی کو دیکھو، تَرَيَنَّ تم دیکھو، من البشر آدمی کو، احدا کسی کو بھی، اگر کسی آدمی کو تم دیکھو، تمہیں کوئی آدمی نظر آئے، یعنی پوچھ پال کرنے والا، کہ کیونکہ فکر تو انہیں بہت تھا نا جی کہ ایک زاہدہ پارسا عورت جس کو شادی نہیں ہے، دوشیزہ ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو ویسے تو عام لحاظ سے تو بدنامی کا موقع ہے، لوگ ایسے حالات میں پتہ ہے کہ وہ کیا سے کیا بنا لیتے ہیں، اور یہ خاندان بھی بڑا ایک دیندار خاندان تھا، بیت المقدس کی جو ہے نا سرداری اور امامت ان کے پاس تھی، خدمت کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہاں کے لیے وقف تھیں، اللہ کی نظر کی گئی تھیں، تو اس لحاظ سے دینی لحاظ سے تو ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، تو لیکن یہ جو چیز سامنے آئی تو بظاہر لوگوں کے لیے جو ہے نا بڑا موقع تھا باتیں کرنے کا، تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تمہیں کوئی آدمی ملے نا تو پھر کیا کرنا، فقولی انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نظر کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ یعنی چپ کا روزہ میں نے رکھا ہوا، میں گفتگو نہیں کرتی، میں نہیں بولتی ہوں، فلن اکلم اليوم انسیا، تو لہذا آج میں کسی آدمی سے بھی گفتگو نہیں کروں گی۔ یہ چپ کا روزہ جو ہے نا یہ اگلی امتوں میں تو جائز تھا لیکن ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، چپ کا روزہ، جس وقت گفتگو کرنے کی ضرورت ہو تو اس وقت گفتگو کرنی چاہیے، جس وقت خاموش رہنے کی ضرورت ہو آدمی خاموش رہے، تو ہاں البتہ یہ ہے جی کہ بے جا قسم کی گفتگو نہ کرے، جھوٹ فریب غیبت وغیرہ سے بچتا رہے، روزے کی حالت میں اور زیادہ احتیاط کرے، وہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو کہ روزے کی حالت میں بھی یہ جھوٹ اور جو ہے نا اس پر عمل کرنے سے باز نہ رہے تو پھر اس کو چاہیے، اس کے لیے یعنی کہ یہ کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نے روزے کا ثواب تو حاصل نہیں کیا، صرف کھانا پینا بھوک پیاس اس نے برداشت کیا، تو روزے میں بھوک پیاس تو لگتی ہے، تو یعنی کہ صرف جھوٹ غیبت اس قسم کی غلط چیزیں جو ہیں ان سے باز رہنا چاہیے، صرف زبان کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں یہ چپ کا روزہ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں بھی ایسے ایک دو واقعات سامنے آئے کہ خواہ مخواہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ پر جبر کر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں منع فرما دیا، ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا یہ کیوں کھڑا ہے، کہا جی کہ اس نے نظر مانی ہے کہ میں سائے میں نہیں آؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، کھڑا ہی رہوں گا اور دھوپ میں کھڑا رہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کہو آئے سائے میں آ جائے اور بیٹھ جائے۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ ہمارے ہاں چپ کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، اور خاص کر جو ہے نا یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ ان کو جو ہے نا چونکہ ان پر تہمت لگائی جا رہی تھی، ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے فرمایا تم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، تم کہو کہ میں آج کوئی گفتگو نہیں کروں گی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ اپنے یعنی کہ ان کو اٹھا کر، بچے کو اٹھا کر، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر
قوم کی طرف آئیں، اپنے جو برادری رشتہ دار علاقہ تھا، تو آگے سے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جو ہی دیکھا، کہتے ہیں جی کہ ایک عورت جو ہے نا اس نے ہاتھ اٹھایا آپ کو مارنے کے لیے، باہر کے رب تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس کا ہاتھ ادھر ہی جو ہے نا سوکھ گیا۔ اسی طرح سے کسی مرد نے کوئی کافی لان تان گفتگو کی تو اس کی زبان بند ہو گئی، گنگا ہو گیا، زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر لوگ خاموش ہو گئے، لیکن آگے پیچھے جو ہے نا یہ آپس میں جس طرح چے میں گوئیاں کرتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے کہا مریم نے بڑا برا کام کیا ہے، بڑا، سامنے کوئی نہیں پھر کہہ رہا تھا۔ تو جو سامنے آتی ہیں تو قالوا یا مریم، تو انہوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت برا کام کیا ہے، بہت برا کام تو نے کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکارن تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ جو ہی کسی کو موقع ملتا ہے ماں باپ کا نام پہلے آ جاتا ہے، اچھائی میں آئے نہ آئے برائی میں پہلے آ جاتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ تیری ماں تو ایسی نہیں تھی جیسا تو نے کیا، تیرا باپ بھی تو برا نہیں تھا، تو نے کیا یہ کر دیا؟ اچھا یہ جو ہے نا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو یہ کیوں کہا گیا؟ کیا ان کا کوئی بھائی ہارون تھا یا یہ کس لحاظ سے کہا گیا؟ ایک تو یہ بھی روایت ہے جی کہ ان کا بھائی، ایک بھائی کا نام ہارون تھا، لیکن یہ تقریباً سب سے ضعیف روایت ہے، اس پر کوئی خاص اعتماد نہیں کیا گیا، باہر کا ایک روایت ہے ایسی۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا اس زمانے میں، اس کا نام ہارون تھا، لوگ اس کی نیکی میں مثالیں دیا کرتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ تو اتنی نیک پارسا تھی کہ جیسے ہارون کی بہن ہو۔ ہاں، تو اس لحاظ سے ہارون کی بہن ہے کہ تو نیکی پرہیزگاری میں اس ہارون جیسی تھی جو نیکی پرہیزگاری میں مشہور اور معروف ہے، تو گویا کہ اس کی بہن ہے۔ تو لیکن یہ تو نے کیا کر دیا اتنی نیک پارسا ہوتے ہوئے؟ اور ایک یہ بھی روایت ہے جی کہ وہ ہارون ایک ایسا تھا، وہ بڑا بدکار آدمی تھا، فاسق فاجر تھا، تو اس کے ساتھ نسبت کی گئی کہ تو تھی تو بڑی نیک پرہیزگار، لیکن تو نے تو یہ کام ایسا کر دیا جیسے تو ہارون کی بہن ہے۔ یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ اس لحاظ سے اختہ ہارون۔ اور یہ بھی ہے جی کہ چونکہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اگرچہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا وقت تقریباً 1000 سال کا فرق ہے، لیکن وہ خاندان وہی تھا، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، تو اس لحاظ سے جو ہے نا بعض اوقات ایسا بھی عرب میں ہوتا رہا ہے، شاید ابھی بھی ہے، کہ وہ قبیلے کا کوئی جو بڑا آدمی ہو نا، بزرگ گزرا ہو، تو اس کے نام پر جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں اس لوگوں کو۔ تو اس لحاظ سے اختہ ہارون کہتے ہیں، ازدہ مضر کہا جاتا ہے کہ جو مضر خاندان تھا، کہ مضر کی بہن کوئی اس طرح بات ہو تو کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نجران کی طرف گیا، تو وہاں کے جو عیسائی تھے نا، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ تو صحیح بھئی کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے یا اختہ ہارون حضرت مریم کو، تو یہ کس لحاظ سے کہا گیا؟ آپ فرماتے میرے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واپس آیا جس وقت حضور علیہ السلام سے یہ واقعہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کے لوگ جو تھے نا، اپنے بزرگوں کے، نبیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کے ناموں پر اپنے اولاد کے نام رکھتے تھے۔ تو چونکہ ہارون علیہ السلام
ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہوں تو ان کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے، اس لحاظ سے ہارون کہا گیا۔ تو اس سے یہ بھی اس روایت سے پتہ چلتا ہے جی کہ نیک لوگ، بزرگ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ائمہ اہل بیت، ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھنا یہ اچھی بات ہے۔ بزرگی کی اس سے جو ہے نا آدمی کو کچھ نہ کچھ ایک نسبت ہو جاتی ہے، وہ فیض ایک ہوتا ہے۔ نام کا جو ہے نا یہ بچے کی زندگی پر اس کے کافی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم جس طرح ابھی ٹی وی ڈراموں سے کچھ نہ کچھ نام نئے کہتے ہیں، ایسا نام ہو جو پہلے نہ کسی نے سنا ہو نہ رکھا ہو، عام طور پر یہی ہوتا ہے، تو ایسا نام تلاش کرو جی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر فلمی سٹارز کے، وہ ڈراموں کے جو اداکار وغیرہ ہیں نا، ان کے نام تلاش کرتے ہیں، کوئی نیا سا نام آ جائے۔ اگرچہ وہ ایسا تجربہ ہوا ہے جی کہ ایسے وہ نام لوگوں نے اپنی اولادوں کے رکھے جو بتوں کے نام تھے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کی نسبت کس طرف ہے۔ جیسا عام طور پر جو ہے نا نائلہ ایک نام چلتا ہے، حالانکہ نائلہ ایک بت کا نام تھا، کسی بزرگ کا نام نہیں، یہ بتوں کے ساتھ نسبت ہے۔ اصاف اور نائلہ دو بت تھے، ویسے بیسیکلی تو یہ دو، ایک مرد تھا، نائلہ لڑکی تھی، اصاف مرد تھا۔ انہوں نے بیت اللہ شریف میں بدکاری کی تو رب تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، ان دونوں کو پتھر بنا دیا، ادھر ہی پتھر بنا دیا۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر اٹھا کر صفا پر ایک کو رکھ دیا، ایک کو مروہ پر رکھ دیا، بتوں کو عبرت کے لیے، تاکہ جو کوئی ان کو دیکھے نا تو وہ عبرت حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں برائی کرنا اور رب تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ جتنی متبرک جگہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر برائیاں کرنا اور اس کا انجام بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسی جگہوں پر یہ کام کرنا یہ زیادہ برا ہوتا ہے، زیادہ اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک کو صفا پر رکھا، ایک کو مروہ پر رکھ دیا، لیکن وقت گزرتا گیا تو لوگوں نے ان کو بزرگ سمجھ کر ان کو چومنا شروع کر دیا۔ تو یہ پھر جو رب تعالیٰ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، کہ ان کا طواف کر، کیونکہ لوگوں کو جو ہے نا اس کا طواف کرنے میں بھی جو یعنی کہ پھیرے جسوں کو صفا اور مروہ کے لگائے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو بت پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیا کریں، کیوں ہاتھ لگائیں یا کیوں ان کا چکر لگائیں۔ تو پھر رب تعالیٰ فرمایا صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بت پڑے ہوئے تو پڑے رہنے دیں، آپ اللہ کی عبادت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں کر رہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یار کہ جس طرح آج اگر بزرگان دین کے مزاروں پر کوئی لوگ برائی کا اڈا بنا لیتے ہیں، کوئی شراب خانہ بنا لیتے ہیں، کوئی چرس کا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ جی، وہاں تو شراب ہے، چرس ہے۔ تو شراب چرس جو ہے وہ ایک علیحدہ، اگر آپ بند کر سکتے ہیں بند ضرور کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے تو نہیں جا رہے نا، آپ نے تو بزرگ کا سلام کرنا ہے ان کو، یا کوئی اور بڑا آدمی وہاں ہے تو اس کی زیارت کرنی ہے یا فیض حاصل کرنا، اس لحاظ سے جائیں۔ تو چرس کا شراب کے ساتھ کہ جس طرح وہاں بت پڑے ہوئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، اور پھر جب موقع ملا تو ان کو ختم بھی کر دیا، یہ چیز ہے۔ تو خیر بات وہ کوئی اور تھی، تو کہا جی کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکارن تھی، تو نے یہ کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم، ہم اس سے کس طرح بات کریں، من کان فی المہد صبیہ، جو گود میں پرورش پا رہا ہے، ایک دن کا بچہ ہے، اس سے ہم کس طرح بات کریں۔
تو یہ جو ہے نا آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ خود آگے سے بول پڑتے ہیں، آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر جو ہے نا آئندہ